اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ البتہ من کا سب ایسے نہیں ہوتے۔ حضرت خدیجہ بھی تو تھی نا، وہ تو ہر مرحلے پر معاون تھی۔ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے۔ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ عام قاعدہ کیا ہے، عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، تعلیم اعلیٰ کرانی ہے، امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے۔ جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے، حرام سے کماؤ، مارے گئے، برباد ہو۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آنکھ چھپا کر، تو آپ کی دنیا اور اپنی آنکھ پر لگے، ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری شروع۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو، محفوظ رہو، بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ۔ کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چمکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں، یہ قرآن مجید کی، قرآن میں جو توازن ہے، توازن اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے۔ ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا، دوسری طرف لَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام لو، ان کی خطائیں بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور رحیم ہے۔ تین الفاظ ہم مان، یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا، ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ، نہیں۔ اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں، بے جا زبردستی، جبر، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل، بغاوت۔ اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر ماں کے دل پر غور کریں۔ وَكَفَّ أَبَا زَكَرِيَّا، اور اسے دے دیا زکریا کی کفالت۔ اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے، کیونکہ اشارہ آگے چلتا قرآن میں بھی اور تفصیل تورات میں، انجیل میں ہے، کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے۔ حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے، لیکن اس کو قبول کرتے ہیں۔ وہ حضرت حنا کا بھی چونکہ کوئی بہت ان کے ہاں یہ پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راست بازی کا، ان کے زہد اور تقویٰ کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت پہ رہے؟ اب جتنے بھی بڑے میرے کاہن وہاں موجود تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے زیر تربیت رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں پھر حضرت یہ زکریا کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے، حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی۔ تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا کی، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، پھر کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا کسلھا زکریا۔ یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ علما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو، جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جناب لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے کھلے تھے کہ کوئی درویش آئے یہاں پر رک جائے، کوئی فقراء آئے وہ یہاں پر قیام کر لے، تو یہ سارے اس طرح سے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ۔ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے بہت موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو کی گئی ہے وضاحت ہے، ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے، پھل ہے، اور یہ بھی ہو کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا وہ پھل موجود ہے وہاں پر، تو لوگوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پہ فراہم کرتے ہو۔ ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہوں تو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم
یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی طبیعت کی نیکی عطا فرماتے، اللہ کی دین ہے۔ ربک دعا زکریا ربہ، اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ایک خوب سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوش سے اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر نہیں ہے، کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر پہ بھی۔ رکنے کا دعویٰ زکریا ربہ، اسی وقت اس کو ربالکا کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، وفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، قائم یصلی فی المحراب، جب کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن میں ادا کیا، جیسے کہ کلمہ کن سے حرف ہے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ جو انسانی ولادت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک کا حصہ ہے، ایک باپ کا حصہ ہے، وہ باپ کا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس میں گویا کہ اس کی جگہ لی ہے، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وسیداً، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وحسوراً، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے، شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے اس حجرے کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر تو خود دعا کی تھی، لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا، دعا کر لی، حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ باندھ رہی تھی، کوئی اولاد ہوئی نہیں، ساری اسی میں حال کے اندر دعا تو کر لی، لیکن اب جب ان کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، وہ بنتی عاقل، اور میری بیوی جو ہے ماج ہے، سارے اپنے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی قصائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے۔ قال فبأنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تمام عمر بانجھ رہی ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي، جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت سطح ہے یہاں پر ہے، یہ پرسپشن ہے میری،
کانسیپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا. خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے، جس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے. میں نے ایک تصور قائم کر لیا. فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے. کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہو گیا، یہ تو ایک یک رخا، ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسیپشن ہے. لیکن ہے، یہ میں جس زور سے کہوں گا ہے، دیوار ہے. تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہ کہ ہے. دور بینان بارگاہ الست جس پہ این بردان کہ ہست، بس یہ ہست ہے. باقی کیا ہے، کیسا ہے، یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں. لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتا ہے. اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم. اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو. ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے. کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں. تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا ہے، کیا معلوم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا. وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت، اس کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے. لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے مخلوقات میں سے. اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں. لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی ہے؟ معاذ اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ نہیں. تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. ایک چوتھا تصور ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں. بہرحال قل هو اللہ احد. اب یہاں لفظ احد پر آئیے، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے. ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ وحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم معنی ہے. اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے، مترجمین نے، وہ کہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے. اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے. وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا. اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے. وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا. اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوز، ایک اس کا وجود ہے. لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے. ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے. لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے اور وہ میں آپ تک بھی منتقل کر رہا ہوں. امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو ہے مارکت الدارا ہے مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے. احد ان کو الف ہا دال علیحدہ لائے، شروع میں الف کی تختی میں لائے، وحد ان کے ساتھ شامل نہیں کیا. معلوم ہوا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک. یہ وحد سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے وحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا ہے. اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں اس میں بھی اتفاق ہے. 3 اس کے استعمالات ہیں. سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے. کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ آئے گا. نافی احد، کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا. اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے. خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک کرتا، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا. یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور سورت ختم بھی ہوئی ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفی مطلق، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں. جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد کا سہارا لیا جاتا ہے.
یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف الیہ ہو کر، جیسے عشرات کے ساتھ آئے گا، احد عشر کوكبا یا احد و عشرون جمع کر کے، یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے فاما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان دو نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تم دو میں سے ایک، احدکم، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ تین احادیث آ گئی زبان پر، تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ ایک خاص بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ یہاں پر آ رہا ہے ایک مستقل صفت علیحدہ، لیکن یہ صرف اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ اصلاحی صاحب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ صمد اللہ سب کے ساتھ ہے، باہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے۔ عام طور پر اردو مترجمین، شیخ الہند کو بھی میں نے دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ دونوں کو دیکھا، کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج، میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا۔ واحد اور ہے، احد اور ہے، یہ شان ہی علیحدہ ہے، اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا۔ ویسے قرآن میں وہ لفظ بھی آیا اللہ کے لیے، الواحد القہار، للہ الواحد القہار، واحد ہے، الواحد ہے، لیکن احد یہ شے ہی اور ہے۔ بہت قریب گئے ہیں مولانا مودودی، وہ لفظ لائے ہیں کہہ دو اللہ یکتا ہے۔ یکتا کا لفظ میرے نزدیک بہت قریب کی تعبیر ہے، لیکن میں اس کو ایک خاص، میرا چونکہ اپنی ایک رائے ہے اس کے اعتبار سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہہ دو اللہ اکیلا ہے۔ اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اکیلا کس اعتبار سے؟ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ۔ اللہ ایک تو اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں۔ سورہ کافرون کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا، میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ در حقیقت مفہوم بنا قل هو اللہ احد۔ بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے، مقام وہ خطرناک ہے، عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر، اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لہذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے توحید وجودی۔ وہ اکیلا ہے، اکیلا ایمانی کہ وجود حقیقی صرف اس کا۔ یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی وہ، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، کل جو کچھ نظر آتا ہے موجودات میں یہ وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں ہے، ادھر ہی ادھر ہے جو ہے، وہ جو کوئی نہیں ہے وہاں نظر تو آ رہا ہے۔ اور عکوس فی المرایا او ظلال، یا سایہ ہے، درخت کی شاخ اوپر ہے، سایہ نیچے پڑ رہا ہے، سایہ کا کوئی وجود نہیں لیکن نظر تو آ رہا ہے، جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ اصل خدا بندی است کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ معدوم ہے کائنات، حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن
اس کو اللہ تعالیٰ نے موجود کر کے دکھا دیا ہے، نظر آ رہا ہے. یا جیسے وہ آتشی دائرے کی مثال میں نے دی ہے بارہا، یہ حضرت مجدد کی دی ہوئی مثال ہے کہ اگر آپ ایک قندیل لے لیں، لکڑی ہے ایک لمبی، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا، تیل ڈال دیا، مٹی کا، آگ لگا دی، یہ شعلہ جوالا ہے. اب اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے، دیکھنے والوں کو آتشی دائرہ نظر آئے گا، جبکہ آتشی دائرے کا کوئی وجود نہیں. وجود آپ کو معلوم ہے صرف اس ایک نقطے کا ہے، وہ ایک شعلہ جوالا ہے حقیقی. یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں، نظر تو آ رہا. تو اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، یہ بڑی مارکت الآرا کتاب ہے فلسفے کی. یہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک سراب ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقی وجود صرف اللہ. اس کو میں یعنی وجود کے اعتبار سے توحید وجودی، یعنی میں نے جو ابھی گنوایا تھا، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ وہ توحید وجودی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے توحید کی بلند ترین منزل، اور یہاں آ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تعبیر کا فرق. چونکہ میری یہ رائے ہے، لیکن یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. قرآن مجید میں یہ مسئلہ یا سورہ حدید کی اس آیت میں آیا ہے، قرآن سے باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ہر شخص کے ذوق کی چیز نہیں ہے، ہر شخص کا یہ نہ مزاج ہے، نہ ذوق ہے، نہ اس میں استعداد ہے، نہ صلاحیت ہے کہ ان مسائل پر غور کرے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازماً آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں، لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر سوء ظن ہے آپ کے دل میں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ مشرک ہو گئے، اس کو ذہن سے نکال دیجئے. اس لیے کہ پھر ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، شاہ ولی اللہ بھی مشرک ہوں گے، حضرت مجدد بھی مشرک ہوں گے، باقی یہ رومی یہ تو ہے، ان کی تو خیر حیثیت ہی کیا ہے بیچاروں کی، وہ تو سب کے سب مہا مشرک شمار ہو جائیں گے. کوئی نہیں بچے گا پھر جو بھی ہمارے اکابر ہیں. ہاں محمد ابن عبد الوہاب بچ جائیں گے، ابن تیمیہ بچ جائیں گے رحمہم اللہ، باقی یہ کہ ان کے سوا بچنے والا اور کوئی نہیں ہے. تو یہ توحید وجودی یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود میرے نزدیک قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا تنہا. مجھے وہ بار بار جب میں سوچ رہا تھا قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، ہو گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اللہ اکیلا ہے. اور واقعہ یہ ہے، یہ تصور جو ہے اگرچہ بہت بلند ہے، لیکن کبھی اگر اس کے کہیں کناروں تک بھی رسائی ہو جائے انسان کی، تو اس کی جو ایک وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں، اس کا مینٹل ہورائزن وہ جو اس قدر وسیع ہو جائے گا، وہ اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا کہ جس کا کوئی بھی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہ آ سکتی. لیکن اس کا یہ مفہوم اگر نکال لیا جائے، عام لوگوں نے یہ سمجھا اس کا مطلب ہر شے خدا ہے، اگر کوئی شے موجود نہیں جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہیں ہے. یہ اصل میں جو وحدت الوجود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں خدا ہیں، بلکہ یہ کہ خدا ہی ہے، باقی کچھ موجود نہیں. جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ توہم ہے، خیال ہے، یہ صرف اپیئرنس ہے. اور اپیئرنس آپ کو معلوم ہے ہر وقت بدلنے والی شے، پینٹر ہائی، ایوری تھنگ از چینجنگ. یہ سب ٹرانزینٹ چیزیں ہیں کہ جو گزر رہی ہیں. جیسے لہریں ہیں، لہر نظر آتی ہے، لہر ہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل عارضی سا ایک وجود ہے، اعتباری سا وجود ہے، لہر کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں. اسی طریقے سے یہ کائنات ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے، معاذ اللہ، یہ ہماوست ہے، اور یہ در حقیقت کفر بھی بن جاتا ہے، شرک بھی بن جاتا ہے. لیکن توحید وجودی یا وحدت الوجود یہ بالکل مختلف شے ہے. اور میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا اصل مدلول یہ ہے، قل هو اللہ احد، بلند ترین توحید توحید وجودی، لا معبود الا اللہ سے لے کر لا موجود الا اللہ. اس لیے کہ احد کا لفظ واحد نہیں ہے، اکیل یکتا، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہہ دو اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں. جیسے کہ غالباً حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محفل تھی تو ان کا کوئی مرید جو تھا اس نے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس کیفیت میں ایک جملہ کہا، وہ بھی زمانہ کیسا ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا. اب ایک تصور ہے، اب تو کائنات ہے، یہ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب کچھ ہے. وہ بھی زمانہ ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا. تو وہ بایزید بسطامی ہے جو دوسرے بزرگ کوئی ہو سکتے ہیں اگر مجھے نام کا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہو، انہوں نے اسی کیف کے عالم میں جواب دیا، الان کما کان،
میرے عزیز اب بھی ایسا ہی ہے، اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جیسے پہلے تھا جس کا تم تصور کر رہے ہو، اب بھی حقیقت میں وہی۔ اس کو میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ جو نسبتاً یعنی سادہ مزاج حضرات ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے، کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، کیا معنی ہے اس کے؟ یہ معنی تو نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو، یہ تو دین کی تعلیم نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ ساری محبتوں سے بالا تر محبوب حقیقی صرف اللہ ہو جائے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کاٹ دیجئے محبت ہر ایک کی۔ اولاد سے محبت کرو، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، وطن سے محبت کرو، بلکہ اتنی خوشخبریاں ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے۔ تو ایک مسلمان سے محبت کرتا ہے، ایک مومن سے محبت کرتا ہے، ایک مجاہد دوسرے مجاہد سے محبت کرتا ہے، یہ محبت تو مطلوب ہے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری محبتوں کی نفی ہوگی۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام موجودات کی نفی ہو گئی، بلکہ یہ کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ یہ اعتباری وجود ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دائمی وجود، مستقل وجود، وہ وجود جو از خود ہے، با خود ہے، خود بخود ہے، جسے کسی نے وجود نہیں عطا کیا، جس کا وجود ایسا نہیں ہے کہ کبھی شروع ہوا اور کبھی ختم ہو جائے، وہ وجود حقیقی صرف اللہ ہے۔ اب اس میں تو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ اس معنی میں اگر کہا جائے لا موجود الا اللہ تو ہر شخص کہے گا۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں، دعا استخارہ میں حضور فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ میں تجھی سے استخارہ کر رہا ہوں، انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ تو کیا کوئی قدرت حاصل نہیں تھی حضور کو؟ کیا کچھ علم حاصل نہیں تھا حضور کو؟ یہ بمقابلہ علم خداوندی، بمقابلہ قدرت خداوندی کل موجودات کی قدرت اور ان کی نفی مطلق ہو جائے گی، کوئی علم نہیں۔ یہی بات یہاں کہہ دیجیے، کوئی وجود نہیں ہے، وجود حقیقی صرف اللہ۔ بہرحال یہ تمام تصورات ان کی تعبیرات ہیں، تعبیرات میں ذرا سخت سے سختر مقامات بھی آ جاتے ہیں، مشکل سے مشکل تر مقامات بھی آ جاتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اس عظیم ترین سطح پر توحید کو بیان کر رہی ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب تک یہ بات سامنے نہ آئے، چار اعتبارات سے کس طریقے سے توحید کے بیان کو اس صورت نے سمو لیا اپنے اندر اور جمع کر لیا ہے، تبھی اس کی وہ عظمت ہے کہ ثلث قرآن کے مساوی یہ صورت ہے، تبھی اس سے صحابہ کی وہ محبت کا راز جو ہے وہ کھلتا ہے کہ کیوں ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے، میرا معبود جسے میں پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے، لیکن وہ اللہ نہیں جسے تم پکار رہے ہو، وہ اللہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں صمد کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا، اور اس کے مفہوم کو بھی دو معنی سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو چونکہ ایک مرفوع روایت بھی امام رازی لے کر آئے ہیں، روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضور سے پوچھا گیا اللہ کا صمد ہونا کیا معنی ہے اس کے، تو آپ نے فرمایا هو السید الذی یصمد الیہ فی الحوائج، اصل میں یہ صمد جو ہے عربی زبان میں یہ ہوتا تھا کسی چٹان، مضبوط چٹان کی طرف جس کو پشت پر رکھ لیا جائے تو دشمن سے مقابلے میں انسان کو سہولت ہوتی ہے۔ اگر آپ جیسے کہ وہ حضرت عمر کا بھی واقعہ بیان ہوتا ہے، بعض حضرات تو اس کو نہیں مانتے لیکن اکثر لوگ مانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر، اور اس وقت شام کے ایک محاذ پر جنگ بھی ہو رہی تھی، اس وقت حضرت ساریہ جو امیر الجیش تھے وہ کوئی غلطی کر رہے تھے، اسٹریٹجک مسٹیک ہو رہی تھی کہ انہوں نے پوزیشن ایسی لے لی تھی کہ جو غلط تھی جنگی تدبیر کے اعتبار سے، تو حضرت عمر نے وہی اللہ نے کہیں دکھا دیا، اللہ کو قدرت حاصل ہے وہ دکھا دے۔ آج ٹیلی ویژن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر ٹیلی ویژن کے آج سے 1400 برس قبل دکھا سکتا تھا، انہونی بات نہیں ہے کہ وہ نقشہ سامنے آ گیا۔ جیسے حضور فرماتے ہیں جب آپ سفر معراج سے واپس آئے، جب سوال کیے لوگوں نے اچھا آپ مسجد اقصی میں گئے تھے، وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی کڑیاں ہیں، کیا ہے؟ تو اب حضور ایک دفعہ چونکے کہ اب یہ میں نے کوئی کھڑکیاں تو نہیں گنی وہاں پر، لیکن یہ کہ اگر مجمع میں آپ نہ بتا سکتے تو تالیاں پڑ جاتی۔ اس وقت اللہ نے فوراً وہ جو ہے لا کر سامنے کھڑا کر دیا وہ نقشہ، اور حضور دیکھ دیکھ کر بیان کرتے رہے یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ تو یہ تو در حقیقت بالکل اللہ کی قدرت سے ہرگز کوئی اس میں بودھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے وہی فرمایا ہے اور صحابہ نے سنا ہے، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الی الجبل، ہے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، پہاڑ کی طرف جاؤ۔
پہاڑ کو پشت پر رکھو. پہاڑ پشت پر ہو تو آپ پشت کی طرف سے اب محفوظ ہو گئے, آپ یکسو ہو کر سامنے سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے. اور اگر اندیشہ رہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے تو وہ توجہ